کہ ہر روایت کو سمجھنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں جی، اور خاص کر سمجھنے کے لیے دو طریقے، ایک یہ کہ تلایتاً اس روایت کی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ اس وقت کے کرائٹیریا کے اعتبار سے. درایت روایت یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ الفاظ چھوڑ دیں، صاف صاف کہیں کہ آپ نے ابوبکر کو بچانا ہے، نہیں مانا اس طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فدق کے حوالے سے ہم ایک روایت پیش کرتے ہیں سنت کی کتابوں سے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا نے فدق اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو عطا کیا تھا، ہبہ کیا. اب یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور پھر یہ ایک اہل سنت عالم ہیں، گیلانی صاحب نام ہے ان کا، جو قادری صاحب کے ہاتھوں بڑے جو ہے وہ روئے بھی ہیں، انہوں نے پھر اس کے اوپر کوئی اشکالات کیے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے. یہ آپ دیکھیں الدر المنصور ہے، یا الدر المنصور فی التفسیر بالمعثور، یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 320 پہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَفُلان وَفُلان. انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی وَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقَّهُ دعا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے بلایا کن کو؟ فاطمۃ الزہرا کو، فَأَعْطَاهَا فَدَقْ، ان سے فدق. یہ روایت خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اب اس روایت کے اوپر جناب گیلانی صاحب نے اعتراضات کیے ہیں، تو ہم چلتے ہیں خود جناب گیلانی صاحب کے اعتراضات کی طرف کہ جناب گیلانی صاحب کے اعتراضات کیا ہیں، آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا. یہ دیکھیں، آپ سن لیں. بنیادی طور پر دو طریقے یاد رکھیں، ایک تو یہ روایت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی روایت ہو، کہ ہر روایت کو سمجھنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں جی، اور خاص کر سمجھنے کے لیے دو طریقے، ایک یہ کہ تلایتاً اس روایت کی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ اس وقت کے کرائٹیریا کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. ہاں، درایتاً بھی دیکھتے ہیں، پھر روایتاً دیکھتے ہیں، یعنی اس کی سند دیکھتے ہیں، متن بھی دیکھتے ہیں، سند بھی دیکھتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ جب اپنے خلفاء کے فضائل بیان کر رہے ہیں نا، اب وہاں پہ پھر یہ دیکھ لیں، یہ درایت بھی دیکھیں، پھر سند بھی دیکھیں. وہاں پہ نہیں، وہاں پہ ضعیف جو بھی ہیں بس پڑھ لو، جو مرضی ہے کر لو. یہ جو کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. نہ کبھی انہوں نے درایت پہ بات کی، نہ کبھی اس کے سند پہ بات. یہ جب کہتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر، کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، نہ درایت پہ بات کی، نہ روایت پہ بات کی، پڑھ رہے ہیں. یہ اسابق النجوم موضوع منگڑت روایت ہے، پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ درایت اور روایت یہ ساری باتیں کبھی آ جاتی ہیں جب اہل بیت کے بارے میں روایات ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے خلفاء کو بچانا ہے. یہ لہٰذا درایت روایت یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ الفاظ چھوڑ دیں، صاف صاف کہیں کہ آپ نے ابوبکر کو بچانا ہے، نہیں مانا اس روایت کو. میں چاہتا ہوں بالکل واضح اور صاف الفاظ میں آپ لوگوں کو کہیں کہ ابوبکر کے خلاف جتنی بھی حدیثیں ہیں ہم نہیں مانتے، چاہے سند صحیح ہو چاہے جو بھی ہو، نہیں، وہ صاف کہیں. کیا مسئلہ ہے؟ سیاسی اعتبار سے یا اس وقت کے حالات و واقعات کے اعتبار سے حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ درایتاً، اور دوسرا کہ روایتاً اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ اس کے راوی جو اس کے اندر موجود ہے، جو لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں، ان کی اپنی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. کیونکہ میری ملت کا نوجوان اور اس وقت جو لوگ اس پریشانی کا شکار ہے، ہاں پریشانی کے شکار ہیں، ظاہر پریشانی کے شکار ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے احادیثوں کو سائڈ پہ رکھنے کے لیے کیا سے کیا حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ کے آپ کے جوانوں کو پریشانی ہونا چاہیے. اور روایت سے زیادہ درایت کو. اب یہ سب سے پہلے میں یہ بات آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ کے توسط سے یہ بات سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی بالکل. اب یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، یہ آپ نے خود کہا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، اس آیت کی بات کر رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 26 ہے. سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اس کو. اب آپ یہ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ کیا لکھا ہے سورہ بنی اسرائیل؟ سورہ بنی اسرائیل مکیہ. سورہ بنی اسرائیل مکیہ. اب یہ درایتاً اس کو سمجھیے. درایتاً ابھی سمجھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اب ان کو درایتاً سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ بالاجماع یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کی آیت نمبر 26 ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مکہ المکرمہ. آیت کریمہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ، سورہ نازل ہوئی ٹھیک ہے، آیت نازل ہوئی ہے نہیں، اس کے اوپر دلیل کیا آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی؟ میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، آپ خود اس کا جواب دے دیں تو مسئلہ ہو جائے گا، 2 منٹ میں مسئلہ ہو جائے گا. اب آپ 2 منٹ میں یہ بتائیے کہ خیبر کب فتح ہوا ہے؟ مکہ میں فتح ہوا ہے، مدینہ میں فتح ہوا ہے؟ مدینہ میں فتح. اچھا، مدینہ میں آپ کے ذہن میں کوئی خد و خال ہو اس ہجری میں فتح ہوا ہے؟ 7 ہجری، 6 یا 7 ہجری؟ بعض لوگ کہتے ہیں 6 بات، لیکن صحیح ہے کہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے. آیت نازل ہوئی ہے مکہ المکرمہ. آپ درایت کے اعتبار سے دیکھیں، کامن سینس اس کو کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ کامن سینس کے اعتبار سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں اور خیبر فتح ہوا ہے مدینہ میں 7 ہجری میں. اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی آپ نے پڑھ کے سنا ہے جی، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ پاک کو بلایا اور آپ کو خیبر آپ کے حوالے کر فتح آپ کے حوالے کر دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو فرق نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت میں تھا ہی نہیں ظاہری طور پر، تو پھر سیدہ پاک کو فتح کیسے دے دیا؟ صحیح، آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ صحیح. یہ انہوں نے اشکال کیا ہے میرے بھائیوں کہ جو صورت ہے صورت مکی ہے، اور جو
روایت ہے، فدق دینا ہے، یہ تو مدینہ میں ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ ہو سکتا ہے، اب آپ کو علم نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ورنہ یہ ہو مثلا اس کے کچھ جوابات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کیا جو ہے وہ کیا اس کے جواب کیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائیں کہ یہ سورہ مکی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری آیات یہ بالکل سب کے درمیان یعنی شیعہ سنی سب کا ان باتوں کے اوپر اتفاق ہے۔ آپ اگر کوئی سورت مکی ہے تو ضروری نہیں کہ سارے آیات مکی، کوئی سورت مدنی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساری آیات بھی مدنی ہو، نہیں ہو سکتا ہے کہ مکی آیت مدنی صورت میں ہو، مدنی آیت یہ مان رہے ہیں، خود اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ نہیں پتہ شاہ صاحب کو کیوں کہ آپ یہ دلیل بنا کہ آپ فدق کی روایت کو اڑا رہے ہیں، یہ دلیل بنا کر فدق کی روایت کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ دیکھ لیں ذرا کہ یہ ابھی کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ قانون خود اہل سنت کے پاس ہے، میں اہل سنت کی کتابوں سے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، یہ دیکھ لیں کن کی ہے، جناب سیوطی صاحب کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے جناب سیوطی۔ اس کے جزء اول پہ یعنی پہلی جلد پر صفحہ نمبر 15، قال البیہقی فی الدلائل، بیہقی نے دلائل میں کہا ہے، فی بعض السور التي نزلت بمکہ، بعض وہ صورتیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں آیات ایسی آیات ہیں کہ نزلت بالمدینہ، جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، فَأُلْحِقَتْ بِهَا، پھر وہ آیات جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتوں میں ڈال یہ دیکھیں یہ قانون مانا ہوا قانون ہے، سب مانتے ہیں اس کو، اس اصول کو سب مان، شاید اگر انکار کریں تو پہلا یہ شاہ صاحب ہی ہوں گا جو اس کا انکار کریں گے، ورنہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اس چیزوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں نقل کر۔ ابن حجر نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ بعض ائمہ نے بیان کیا ہے کہ جو آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مکیہ میں موجود، اما العکس، اور عکس میں بھی ہے کہ مدنی آیات میں مکی، مدنی صورتوں میں مکی آیات ہوں، کہتے ہیں کہ یہ بھی موجود ہیں۔ وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ فَهُوَ نُزُولُ شَيْءٍ أَنَّ سُورَةَ بِمَكَّةَ تَأَخَّرَ نُزُولُ تِلْكَ السُّورَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا نَادِرًا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے نادر ان کو لگ رہا ہے کہ برعکس جو ہے وہ نادر ہو، لیکن یہ ہے کہ مکی صورت ہے اس میں مدنی آیات وہ ایڈ ہوئی ہیں۔ یہ جناب سیوطی صاحب نے بیان کیا ہے۔ اب ایک اور کتاب سے میں بتا رہا ہوں، المدخل لدراست القرآن، یہ معاصر عالم ہے، المدخل لدراست القرآن الکریم، یہ محمد ابو شہبہ، یہ داراللواء سے چھپی ہیں اور مملکت العربیۃ السعودیۃ الریاض وہاں سے چھپی ہیں، صفحہ نمبر 224 پہ۔ والذی یظہر ان اعتمادہم فی وصف السورہ بکونہا مکیہ او مدنیہ، یہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، انما یکون تبعا لما یغلب فیہا او تبعا لفاتحہ، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا اس میں اغلب آیات مکے کے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، یا ان کا جو شروع والا حصہ ہے وہ مکے میں نازل ہوئے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ بس دو وجوہات ہیں، یا اغلب آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں نہ کہ سارے آیات تو کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یا نہیں اغلب نہیں بلکہ اس کا جو شروع والا حصہ ہے جہاں سے سورہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو مکی کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ابن عباس سے بھی روایت ہیں کہ اذا نزلت فاتحہ سورت بمکہ، فاتحہ سورت بمکہ کتبت مکیہ ثم یزید اللہ فیہا ما شاء، جب کسی صورت کے شروع والا حصہ مکہ میں نازل تو اس کو مکی صورت ہی کہتے ہیں، پھر بعد میں مدینہ میں بھی اللہ کی جانب سے آیات آتی تھی وہ مکی صورت میں بھی ہے۔ بس آپ کی یہ بات کرنا کہ یہ صورت چونکہ مکی ہے لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کے اپنے اس اصول کے خلاف ہے، اور اس اصول پر گیلانی صاحب خود میں ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مثال بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو۔ یہاں دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، یہاں پہ یہ اردو میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 3812۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو کسی ایسے شخص کے بابت جو زمین پہ چلتا ہو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے سوائے عبداللہ بن سلام کو، اور یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، سورہ احقاف کی آیت، سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، سورہ احقاف کی آیت، سورہ احقاف میں یہ آیت ہے، اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، الجزء السادس عشر، صفحہ نمبر 378، قال وفیہ نزلت،
یعنی فی عبداللہ بن سلام شاہد شاہد من بنی اسرائیل. یہ شاہد شاہد سے یہ کہہ رہے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن سلام سابقہ یہودی. اب اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا کہ سر یہ صورت جو ہے تو مکی ہے, عبداللہ بن سلام تو مدینے کی بات ہو رہی ہے, تو مکی صورت میں کیسے یہ شاہد شاہد والی بات موجود ہے؟ کہتے ہیں وہ اجیب, جواب یہ دیا جاتا ہے بأنہ یجوز ان تکون الآیہ مدنیہ من صورت مکیہ, یہ ممکن ہے کہ آیت مدنی ہو صورت مکی ہو. آپ کا عالم کہہ رہے ہیں یہ الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی مشہور ہے ان کے ہاں, یہ اردو میں ہے, دیکھ لیں ذرا اس کے صفحہ نمبر 581 پہ. وشہد شاہد من بنی اسرائیل, کہتے ہیں فلاں 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 نے کہا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے. کشیری نے کہا کہ جس نے کہا شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اس نے کہا صورت مکی ہے, اور حضرت ابن سلام عبداللہ بن سلام نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام لائے, یعنی 8 ہجری. یہ بھی جائز ہے کہ آیت مدنی ہو اور اسے مکی صورت میں رکھا گیا ہو, کیونکہ آیت نازل ہوتی تو نبی کریم ارشاد فرماتے اسے فلاں صورت میں رکھو. دیکھیں واضح ہونے, یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قانون ان کے پاس موجود ہے. خود کہتے ہیں نبی کریم کہتے تھے کہ اس آیت کو مثلا فلاں صورت میں کو مکی صورت میں بھی رکھ لیں, صورت مکی ہو آیت مدنی اس میں ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صورت مکی ہے تو اس میں جتنی آیات ہیں سارے مکی میں نازل ہوئی, نہیں, ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں ایک قانون ہے کہ اس قانون کے تحت واضح ہوا کہ ایک آیت مدنی ہو وہ مکی صورت میں موجود ہو تو کوئی ضرر نہیں ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ صورت مکی ہو لیکن آیت مدینہ میں نہ. اب ایک اور قانون بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, چلے ہم مان لیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تب بھی مسئلہ نہیں ہے. تب بھی آپ کے ہاں آپ کے مفسرین نے, آپ کے علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دفعہ ایک آیت نازل ہو, کئی دفعہ نازل ہو. مثلا میں یہ قانون ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ المکی والمدنی فی القرآن الکریم, یہ عبد الرزاق حسین احمد نے یہ کتاب لکھی ہے. یہاں پہ انہوں نے کچھ حوالے دیے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے. اعتراض کیا ہے کہ یہ جو تکرر ہو جائے, یہ جو ایک آیت بار بار نازل ہو جائے, 2 دفعہ نازل, 2-3 دفعہ نازل ہو جائیں, تو کہتے ہیں کہ اس سے تو کیا لازم آتا ہے؟ تحصیل ما حصل, یعنی بما ہوا حاصل, یعنی جو پہلے ایک دفعہ نازل ہوئے دوبارہ نازل کریں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ جواب کیا ہے کہ جیسا کہ سیوطی صاحب نے کہا ہے کہ قد صرح جماعت من المتقدمین والمتاخرین, متقدمین متاخرین کی ایک جماعت نے یہ تصریح کی ہے کہ قرآن میں نزول کے تکرر موجود ہے, بار بار ایک آیت نازل ہوئی ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, تذکیر ہیں کہ یاد آ جائیں, وہ آیت جو ہے نا یاد ہوں, موعظہ ہیں, یعنی ایک بات آپ دوسری دفعہ بھی کسی ایک اور مجلس میں کرتے ہیں تاکہ واضح و نصیحت ہو. قد یتکرر نزول الآیہ تذکیرا و موعظہ, زرکشی نے کہا ہے کہ ینزل الشیء مرتین, 2 دفعہ آیت نازل ہوئی ہے, تعظیما لشأنہ, چونکہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ عظمت رکھتی ہیں, وتذکیرا بہ, یاد کرنے کے لیے, عند حدوث سببہ, جب اس کے اسباب متعدد ہوتے ہیں. مثلا ایک کام ہوا اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی, پھر سے اسی طرح کام ایک اور ہوا تو پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ سبب کی وجہ سے یہ مختلف دفعہ آیت نازل ہوتی ہے. وذکر الآخر سببا, یعنی کہتے ہیں کہ اذا ذکر احدهم لها سببا, جب ایک شخص آ کے ایک سبب ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے نازل ہوئی ہے. ایک اور مفسر آتے ہیں, محدث آتے ہیں, تابعی صحابی آتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں وجہ سے نازل. تو کہہ رہے ممکن ہے دونوں درست ہوں. کیوں؟ چونکہ اسباب زیادہ آتے ہیں, شاید دونوں اسباب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو, یا نہ ہر سبب کے لیے الگ الگ ہو. او تکون نزلت مرتین, 2 دفعہ آیت نازل ہوئی ہو, مرہ لہذا سبب و مرہ لہذا, اس کے لیے بھی دونوں دفعہ جو ہے وہ نازل. یہ دیکھیں یہ آپ کے علماء کے ہاں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ اسی صفحے پہ وہ کہتے ہیں دوبارہ ایک اور جگہ پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وقد لا يجوز فالاول اما لكون الايه نزلت مرتين, 2 دفعہ ایک آیت نازل ہوئی ہیں, فاريد بها هذا تارة وهذا تارة, ایک دفعہ اس واقعے کی وجہ سے, ایک دفعہ دوسرے واقعے سے. پھر حافظ ابن کثیر نے بھی کہا کہ یسألونک عن الروح, یہ جو آیت ہے حافظ ابن کثیر نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوا ہے. اب یہ میں خود آپ کو حافظ ابن کثیر کی کتاب سے دکھا دوں کہ حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں کہا ہے. یعنی ایک مثال اس کے لیے رہتا ہوں, ایک مثال وہ پہلے قانون کے لیے میں نے پیش کیا, اب ایک مثال اس قانون کے لیے پیش کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں آپ, تفسیر ابن کثیر, یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 272 پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر کیا ہے,
15. یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیں اسی سورت جس سورت میں آپ کہتے ہیں نا کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ جو ہے یہ تو مکی ہے. اسی سورت میں ایک اور آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے بارے میں آپ کا ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابن کثیر کو آپ کوٹ کرتے ہیں وہی ابن کثیر یہاں پہ جب آپ سے روح کے متعلق پوچھا گیا، بخاری وغیرہ میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور مدینہ کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. مدینہ کی کھیت، سورہ بنی اسرائیل آپ کہہ رہے ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ اسراء، لیکن یہاں مدینہ کی بات ہو رہی ہے. آیت کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہی آیت نمبر 85 ہے. وہ آیت نمبر 26 ہے یا آیت نمبر 85 ہے؟ اچھا کیا کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے کھیتوں میں جائے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ کے ہمراہ تھے، یہودیوں کے گروہ نے آپ کو دیکھ کے آپس میں کانا پھوسے شروع کیا اور آؤ ان سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں. کوئی کہنے لگا اچھا، کوئی روکنے لگا، کوئی کہنے لگے تمہیں کیسے کہہ رہے تھے جب فلاں و فلاں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے، یہ ابن کثیر کے کم کہ یہ آیت مدنی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کی اتری ہوئی آیت ہی اس موقع پر مدینے کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی. یعنی ابھی تک جو ہم نے بات کی میرے بھائیوں کہ آپ دیکھیں، یعنی ان کے آپ خیانتیں دیکھیں کہ ایک ہی اس میں 26 نمبر پہ جو آیت اس کے بارے میں کہتے ہیں مکی صورت نہیں ہو سکتا، پھر 85 نمبر آیت کے لیے وہی بات کر رہے ہیں نہیں مدنی یہ صورت مکی ہے لیکن آیت مدینہ میں نازل. اس کے بعد بھی جو ہے اس شخص نے گیلانی صاحب نے کچھ اشکالات کیے ہیں فدق کے حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم دیگر نیکسٹ ہمارے جو کلپ ہوں گے اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے ان کے جوابات دیں گے. عطیہ کے اوپر جو اشکالات ہیں یا دیگر اشکالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بھی جوابات دیں گے، اور آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ اہل سنت کے پاس فدق کے موضوع پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے ادھر ادھر چھلانگیں لگانے کے، لہٰذا یہ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں. خلاصتاً میں ذکر کروں، آیت مدنی ہے، مکی صورت میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا جواب میں نے دیا، اس کے لیے میں نے مثال بھی پیش کیا آپ کی کتابوں سے، عبداللہ بن سلام والی، کہ عبداللہ بن سلام مدینہ میں ہے، شاہد ان کی آیت آپ خود کہتے ہیں کہ یہ اس عبداللہ بن سلام کے لیے نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ احقاف سورہ ہے اور وہ مکی سورہ ہے، اور آپ نے خود مانا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جواب میں نے دیا، دوسرا قانون آپ کا پیش کیا کہ ایک آیت متعدد دفعہ نازل ہوتی ہے، ممکن ہے یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، ممکن ہے مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دو جوابات میں نے دیے ہیں علمی طریقے سے. گیلانی صاحب ان جوابات کے آپ جواب دیں. کسی پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.